موت پر بھی میت کو واجبی طور پر غسل دیا جائے گا، چاہے جتنی مجبوری ہو. میت کو غسل دینا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، مسلمان ہے، اس کے بعد قبرستان میں دفن کرنا ہے. بغیر غسل کے میت کو دفن نہیں کیا جائے گا. کبھی کبھی ایسی صورتحال درپیش ہوتی ہے جب لاش کٹی ہوئی ہو، جلی ہوئی ہو، جس کو غسل کرنے سے مسئلہ درپیش ہوگا، یعنی گوشت بہہ جائے گا یا نہایا نہیں جا سکتا، غسل نہیں دیا جا سکتا. اس سچویشن میں اگر تیمم دلا سکتے ہیں تو کم از کم تیمم دلا دیں، ورنہ ہر حال میں میت کو غسل دلانا یہ واجبات میں سے ہے. میت کو غسل دینا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹی محترمہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو حکم دیا کہ زینب کو غسل دو، 3 بار دو، 5 بار دو، یا اس سے زیادہ اگر تم محسوس کرو تو اس سے زیادہ بار غسل دو. حتیٰ کہ احرام کی حالت میں کسی کا انتقال ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی غسل دینے کا حکم دیا ہے. ایک میت ایسا ہے جس کو غسل نہیں دیا جائے گا، بغیر غسل کے اور بغیر جنازہ کے دفن کیا جائے گا. وہ کون ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شہید. ایسی جو ہے میں نے کسی کو ایسی قسمت ملتی ہے. تو شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا. اور شہید کے مختلف اقسام ہیں. جو دین کے لیے لڑتے ہوئے مرے شہید، گھر کی حفاظت کے لیے مرے شہید، اہل و عیال کی حفاظت کے لیے مرے شہید، پیٹ کی بیماری میں مرے شہید، دب کر مرے شہید، جل کر مرے شہید، پھیپھڑے کی بیماری سے مرے شہید، عورت حمل کی حالت میں ہے وفات پائے شہید، زچگی کی حالت میں وفات پائے شہید. تو شہید کے مختلف اقسام ہیں، ان سب کو غسل دیا جائے گا. لیکن وہ شہید جس کو غسل نہیں دیا جائے گا وہ شہید معرکہ ہے. شہید معرکہ یعنی جو میدانی جہاد میں شہید ہوا ہو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. احد کے میدان میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. تو جتنے صحابہ کرام شہید ہوئے احد کے میدان میں، نہ تو جنازے کی نماز پڑھی گئی اور نہ ہی ان کو غسل دیا گیا. اپنی حالت میں خون اور اسی طرح سے لباس، اپنے لباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دفن کیا ہے. شہداء احد کے بارے میں ایسا ہی معاملہ پیش آیا، جس سے اہل علم نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ شہیدوں کو نہ غسل دیا جائے گا اور نہ ہی جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی. اس کی حکمت بتاتے ہوئے اہل علم نے لکھا ہے کہ شہید کو اس لیے غسل نہیں دیا جائے گا کہ شہادت ایک مقام ہے، ایک عبادت ہے. شہید ہونا عبادت کا ایک بلند مقام ہے. اور یہ جو خون کا اثر ہوتا ہے، تلوار لگتی ہے، زخم لگتا ہے، تو یہ عبادت کا اثر ہے. اس اثر کو باقی رکھا جاتا ہے کیونکہ قیامت کے دن وہ اسی طرح سے اٹھائے جائیں گے اور اس سے ان کی برتری اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے، تاکہ قیامت میں بھی اپنے احوال سے پہچان لیے جائے کہ ان کا مرتبہ شہیدوں کا مرتبہ ہے. اور جنازے کی نماز اس لیے نہیں پڑھی جاتی ہے کہ جنازے کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. اور شہید کا مقام وہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، تو اس لیے مغفرت یا شفاعت کی انہیں ایک طرح سے ضرورت نہیں رہتی. اس لیے جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، بغیر جنازے کی نماز کے ان کو دفن کیا جاتا ہے.